دوسرا سوال شیعہ کتابوں میں ہے کہ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا نامور شیعہ مورخ عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب معرفت العاقلین اور ائمۃ الصادقین جو معروف رجال کشی میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، حضرت علی سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وسیع یعنی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی کے مطابق اس نے تیار کیا، اسی نے یہ تکفیری سلسلہ شروع کیا، اسی نے ولایت اور یہ فرضیت، ولایت کی فرضیت کا یہ کانسیپٹ دیا، اور اس سے باقاعدہ ایک شیعہ کا ایک سٹارٹ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی جب پکڑا گیا تو اس نے یہ الزام لگایا کہ حضرت علی نے حکم دیا تھا، بعد میں حضرت علی نے حضرت علی نے اس کو جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی عبداللہ ابن سبا کے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ علی علیہ السلام ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے، اور کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ وہ یہ شیعہ مخالفین کا ادعا ہے کہ شیعہ مذہب کا وہ بھی شیعہ مخالفین میں کون افراد؟ وہ افراد جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو متعصب ہیں، جو جھوٹ بولنے سے ان کو شرم نہیں آتی، وہ کہتے ہیں وہ شیعہ مذہب کے وہ بانی ہیں۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ثقلین بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آیت تطہیر بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ تو عبداللہ ابن سبا کا اس میں کیا رول ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہ صریح ہے وجوب طاعت میں، وجوب اتباع اہل بیت طاہرین علیہ السلام، امامت اسی کا نام ہے۔ تو یہ کہنا کہ عبداللہ ابن سبا نے کیا، شیعہ کتاب میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے، یہاں پر ہمارے آقا ہمارے سرور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوہ، عبداللہ ابن سبا نبوت کا مدعی تھا، ویزعم ان امیر المؤمنین هو اللہ تعالی، اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ، فبلغ ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام فدعاه وسأله، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ ایسا شخص ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، علیہ السلام اللہ، تو ان کو بلایا عبداللہ کو، کہا کہ تمہارے یہ عقیدہ ہے، اس نے اقرار کیا کہ جی ہاں میرا یہ عقیدہ ہے، ونعم انت ہوا، اور آپ یا میرے اللہ ہیں، وقد كان القی فی روعی انت اللہ وانی نبی، یہ میرے دل میں الہام ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قد ویلک قد سخر منک الشیطان، تو جب ہلاک ہو جا تو، یہ شیطان نے تجھ پہ تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فرجع عن ذلك ان هذا ثقلتك امك، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، اس قول سے توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے، فابا، اس نے انکار کیا، میں توبہ نہیں کرتا، میرا یہ عقیدہ ہے آپ اللہ ہیں میں نبی ہوں۔ فحبسه واستتابه 3 ایام فلم يتب، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو حبس میں رکھا، جیل میں رکھا، اور 3 دن تک اس سے توبہ ڈیمانڈ کیا کہ توبہ کرو۔ جب اس نے توبہ نہیں کیا فاحرقه بالنار، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو آگ سے جلایا، وقال ان الشیطان استہواہ، فرمایا کہ شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے، فکان یاتی ویلقی فی روعہ ذلک، شیطان اس کے پاس آتا تھا اور اس کے دل میں یہ باتیں، یہ خیالات ڈالتا تھا۔ تو کسی شیعہ کتاب میں سوائے یہی کہ عبداللہ ابن سبا ملعون انسان تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نوبختی نے اپنی کتاب فرق میں اس نے کوئی حدیث نقل نہیں کیا، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے منسوب نہیں کیا، اس نے کہا کہ عبداللہ ابن سبا ایک ایسا شخص تھا کہ اس نے سب سے پہلے اس نے براءت اظہار کیا ابو بکر عمر سے، اور پھر وہ اس کا یہ بھی کہنا، نوبختی کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہتا تھا یعنی کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آخری امام ہے، اس کے بعد کوئی امام ہی نہیں ہے، وہ اثنا عشری نہیں تھا، یعنی شیعہ معنوں میں کہتا تھا یہ اللہ بھی ہے، یہ امام بھی ہے، اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، ان کو جلا وطن کیا تھا۔ تو یہ نوبختی نے جو نقل کیا ہے، یہاں پر ملاحظہ کریں، کتاب نوبختی ہے، یہاں پر بھلے وہی اول فرقۃ قالت فی الاسلام بالوقف بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور لیکن یہ باتیں کہ اس کو امام علی علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا اور وہ زندہ رہا تھا، اور یہ باتیں اس کا کوئی سند نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہمارے پاس مسند ہے اہل بیت علیہ السلام سے روایات میں، وہ وہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس شخص کو قتل فرمایا تھا، اور ہم سوائے لعنت کے عبداللہ ابن سبا کے لیے کچھ نہیں بیچتے، ہماری کتب میں اس کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی قول ہی نہیں ہے۔ ہم جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ سمجھے یا آخری امام سمجھے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے امام ہے، ان کے بعد بھی ائمہ علیہم السلام ہے۔
تو یہ اور دیکھیں یہ نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. اور یہ کہنا کہ سب سے پہلے اس نے ابو بکر عمر سے براعت کا اظہار کیا تھا، یہ اس کی جہالت ہے. دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری، یہاں پہ واضح طور پر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے ڈیمانڈ کیا کہ فدق مجھے دے دو. حدیث دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بہت دکھا چکا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے. جب فدق نہیں دیا تو سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، کہ انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا آخر تک. اور یہ حدیث خود عائشہ نے نقل کی، ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں یہ حدیث جو خود بخاری میں موجود ہے کہ حدیث قرطاس میں آواز بلند کی یا خیبر میں بھاگ کے بیعت الرضوان میں بیعت کی کہ ہم نہیں بھاگیں گے، اس کے 2 ہفتے ان کے بعد جنگ ہوئی، رضوان میں بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے نا یہ تو عبداللہ بن سبا نے یہ باتیں تو نہیں بنائی کہ اس نے بخاری میں داخل کیا، مسلم میں داخل کیا. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. اچھا سر، اگلا جو سوال ہے، جیسے آپ نے بڑی دفعہ آپ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تو انہیں وہ 12 نصوص دیے گئے تمام ائمہ کے، جو ائمہ اپنے وقت پہ آیا وہ اپنے اپنے نصوص بولتا تھا. اس کے بعد مطلب شیعہ میں یہ تفرقہ بازی کہاں سے آئی، ان میں یہ فرقے اور یہ مطلب مسالک کیسے بن گئے؟ کیونکہ سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں تھا، تو پھر دیکھیں شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ بولتے ہیں ایک لفظی معنی ہے نا سپورٹر. اگر آپ سپورٹر کے معنی سے لے لیں تو شیعہ بہت زیادہ ہیں، یعنی جو ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ان میں بہت سارے شیعہ ہیں، یعنی عثمان کے مقابلے میں یا معاویہ کے مقابلے میں یا عائشہ کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور پرانے زمانے میں انہی لوگوں کو جو سیاسی طور پہ وہ سپورٹر تھے امام علی علیہ السلام کو، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور بعض شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تفضیل کرتے ہیں، جو افضلیت کے قائل ہیں. دیکھیں افضلیت کے قائل کہ امام علی علیہ السلام شیخین سے افضل تھے، ابو بکر عمر بھی ان کی خلافت صحیح ہے لیکن افضل امام علی علیہ السلام ہے. اس لحاظ سے دیکھیں تو زیدیہ شیعہ ہیں. دیکھیں زیدیہ جو اب کہتے ہیں نا شیعوں میں فرقے کہتے ہیں، جو اہم فرقے ابھی دنیا میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے یا اثنا عشریہ، زیدیہ ہیں، اسماعیلیہ، اس کے علاوہ تو کوئی فرقہ ہے نہیں. بس یہی 3 فرقے ہیں شیعوں کے جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں. اس کے علاوہ تو کوئی میرے ذہن میں تو نہیں کوئی فرقہ ہوتا ہوگا. زیدیہ جو ہیں یہ ان کو شیعہ کہنا اس میں بہت تسامح ہے، کیونکہ یہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام افضل تھے لیکن ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، اور وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، صحابہ کا اجتہاد تھا. انہوں نے ان کو خلیفہ امام علی علیہ السلام کو بننا چاہیے تھا، لیکن وہ خلیفہ بن گئے تو بن گئے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ بقیہ ائمہ علیہم السلام صرف ہر اس شخص کو امام مانتا ہے جو مجتہد ہو، اور امام علی علیہ السلام کی نسل سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے مجتہد ہو اور وہ جہاد کرے، تلوار اٹھائے. تو ان کا معیار یہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کہ ہاں دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ شیعہ وہ ہے جو منصوص مانتے ہیں 12 ائمہ علیہم السلام کو اللہ کی جانب سے، جو ان کے ایک کی بھی انکار کرے. ایسا ہے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء کا انکار کیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو شیعوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ صرف ایک ہی ہیں. اس کے اگر دیکھیں زیدیہ شیعہ نہیں ہے، اسماعیلیہ بہری کوئی بھی شیعہ نہیں ہے سوائے اثنا عشری کے. کتاب اعتقادات شیخ صدوق رحمہ اللہ ملاحظہ کریں یہاں پر. بلے قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا المنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا. جس شخص نے ہمارے آخری امام کی انکار کیا، ایسا ہے کہ اس نے ہمارے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من بعد 12، میرے بعد 12 امام ہیں. اولهم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واخرهم القائم. ان میں سے نمبر 1 پہلا جو ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، اور ان کے آخری جو ہے امام قائم علیہ السلام ہے. طاعتهم طاعتی ومعصیتهم معصیتی، ان کی طاعت میری طاعت ہے اور ان کی معصیت میری معصیت ہے. من انکر واحدا منهم فقد انکرنی. اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کا انکار کرے اس نے میرے انکار کیا. تو ہمارے نزدیک جو ہے یہ اسماعیلیہ وغیرہ ان کو شیعہ کہنا، ان کو تو نہ کوئی دیکھتا ہے کہ ان کا کوئی نماز ہے، ان کا کوئی روزہ، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں آغا خانی حضرات، ٹھیک ہے نا. ان کو شیعہ کہنا اس میں بڑا تسامح ہے، ٹھیک ہے. یہ لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں، ہم واقعا ان کو شیعہ نہیں سمجھتے، یہ گمراہ فرقہ ہے. اس کے علاوہ اتنے فرقے اگر کسی مذہب میں بہت زیادہ ہیں تو جماعت عمریہ میں ہیں. فرقے اگر ان کی گنتی کیا جائے تو ابھی فی الحال دنیا میں ان کے اتنے فرقے زیادہ ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں. عقائد میں اور فروعات میں ان کے فرقے بہت زیادہ ہیں جماعت عمریہ کے. جی سر، مزید کوئی سوال؟ تمام آپ کے
اس کا بس ایک چھوٹا سا کاؤنٹر پارٹ یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں روزہ روشن کی طرح یاد تھی اور آئمہ کے نام حضرت علی اس کے بعد سے سب کو بتا دے، تو پھر یہ نفاق کہاں سے آیا اور حضرت اسماعیل کا یہ دعویٰ کہاں سے آیا؟ دنیا اسماعیل نے دعویٰ نہیں کیا، اس کے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے منسوسیت کا ادعا نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے ادعا کیا تھا خلافت کا۔ تو اگر کچھ لوگ دیکھیں، نص ہمیشہ روشن ہوتی ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص روشن نہیں تھے کیا؟ ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہود نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یوسف، داؤد علیہ السلام، انہوں نے انبیاء نے ایسے نشانیاں بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی بالکل ان کا شکل کیسا ہے، ان کا انداز گفتگو کیسا ہے، ان کا نسب شریف کیا ہے، ان کا باپ کا نام کیا ہے، کس شہر سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا اہل خانہ کون ہوں گے، ان کے اوصیاء کتنے ہوں گے، کس قبیلے سے آئیں گے، سب ان کو پتہ تھا۔ جب انہوں نے یہود نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو ایسے پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد وغیرہ انبیاء علیہ السلام نے دی ہے۔ اس طرح ان کو یقین تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آپ اپنے صاحبزادے کو پہچانتے ہیں نا، وہ تو کبھی آپ کو شک ہی نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا ہے، کبھی شک، یہ اس کی جب بھی آ جائے نا وہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی۔ 10 بچے ہوں محلے میں کھیل رہے نا کہ آپ کا بیٹا کون سا ہے، اس میں تو کبھی کسی انسان کو شک، یہی میرا بیٹا ہے، تو اس طرح وہ جانتے تھے۔ لیکن جب دنیا طلبی دنیا میں آ جاتی ہے نا، بدبختی آ جاتی ہے کہ ایک انسان بدبخت ہونا چاہتا ہے، وہ حقائق کا انکار کرتا ہے، تو نصوص اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں کرتا۔ یہ یہود نصارہ بخوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن ان کے علماء نے کیا دیکھا کہ اگر ہم یہ سب یہودی نصرانی شیعہ ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا گرجا گھر بند ہو جائے گا نا، ہمارا جو ٹیمپل ہے وہ تو بند، لوگوں کے تحفے آتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بھئی اتنے ہدایات دیتے ہیں، ہماری زندگی خوب چل رہی ہے، غلامیں ہیں، کنیزیں ہیں، ہماری زندگی شاہانہ زندگی یہ تو سب ختم ہو جائے گا، اور ہم کہ ہم ایک نئے دین کے اتباع کریں، ہم جا کے بھئی ہم تو ایک ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو اسی طرح میرے بھائی، اگر کوئی شخص ادعا کرتا ہے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، لوگو میری طاعت کرو، میری نصرت کرو، مجھ سے بیعت کرو، ہم لشکر نکالتے ہیں، ہم اس شہر پہ قبضہ کریں گے، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں گے، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں گے، اور پھر حکومت بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، انسانی تاریخ ہی یہی ہے کہ جو لوگ امبیشس ہوتے تھے، جن لوگوں کے بھائی دنیائی مسائل میں ان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ہو، لوگ ان کی اتباع کریں، کیرزمیٹک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اگر لوگوں سے مطالبہ کریں کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں انصاف قائم کروں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کروں گا، جہاں معاشرے میں جو ظلم کرتا ہے میں ظلم کا خاتمہ کروں گا، آؤ مجھ سے بیعت کرو، میں تمہارا امام ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے ان لوگوں نے بالخصوص زیدیہ، ان کا تو عقیدہ ہی یہی کہ امامت منسوس ہوتی نہیں ہے۔ امامت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی امام علیہ السلام کی نسل سے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے ہے، اور وہ سید ہے، اور وہ بس مجتہد اور جہاد کا ادعا کر وہ امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ جو اسماعیلی حضرات تھے، ان لوگوں نے بھی، ان کے ائمہ نے عصمت یا منسوسیت کا ہم نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی کتابیں ہیں نہیں، ہم ان کی کتابیں کو پڑھیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک ہمارے پاس جو ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسماعیل تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات میں وفات ہو گئے تھے، انہوں نے کبھی ادعا کیا امامت کی، ان کے بعد ان کے بیٹے جو بدبخت انسان تھے، انہوں نے یہ باتیں ادعا کیا تھا، وہ بھی سیاست کے چکر میں اور حکومت کے چکر میں، تاکہ ان کو حکومت ملے۔ جی سر۔